السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ. معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے، آیات مقدسہ نمبر 51، 52 اور 53 ہے. اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ اللہ ہمیں ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مرکز ہیں تحریک بنی اسرائیل اور تحریک بنی اسماعیل کے، اور اللہ رب العزت کے صدیق نبی ہیں، سچے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی وہ اصل میں وقت کے مطابق جو بت پرستی کا ماحول تھا، اور اس بت پرستی کے ماحول میں وقت کے ظالم بادشاہ نمرود نے اس کو عنوان بنا کر مذہب کو استعمال کرتا تھا، اس کی تردید فرمائی. ابراہیم علیہ السلام نے نظریہ توحید کو پیش کیا اور یہ پروگرام دیا کہ یہ تمام بت پرستی حرام ہے، ناجائز ہے. اور جس وقت والد محترم کو یہ یقین ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ظالم جو بادشاہ نمرود ہے اس کو یقین ہو گیا کہ یہ ابراہیم اپنے اس مشن پر قائم ہے اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو ان کو پریشانی لاحق ہوگی. چنانچہ ہم گزشتہ درس میں سن چکے ہیں کہ والد محترم نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے دور ہو جاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا ٹھیک ہے، میں آپ سے دور ہو جاتا ہوں. چنانچہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں آپ سے بھی دور ہو جاتا ہوں، آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جن بتوں کی آپ پوجا کرتے ہیں یا جس ظالم نمرود بادشاہ کے آپ مطیع اور فرما بردار ہیں، اس ظلم کے سہولت کار ہیں اور حمایتی ہیں، میں ان سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کے بعد جو نعمت عطا فرمائی وہ اولاد کی نعمت ہے. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. اللہ رب العزت نے آپ کو جو نعمت دی اولاد کی دی، ایک بیٹا اسحاق علیہ السلام، دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہ دونوں جو بیٹے ہیں یہ آنے والی تحریکات کے مرکز بنتے ہیں. ایک طرف
اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیلی تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جن کا لقب اسرائیل ہے، تو یہاں سے بنی اسرائیل کا آغاز ہو گیا۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جہاں سے تحریک بنی اسماعیل کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ یہ دونوں سلسلے ابراہیم علیہ السلام سے چلتے ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت مزید ذکر فرماتے ہوئے، رہنمائی دیتے ہوئے آج کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ پیارے نبی ہیں جو اسرائیلی تحریک سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں سب سے پہلے نظریات درست کیے جاتے ہیں، جیسے پہلے بھی عرض ہم کر چکے ہیں کہ ہر دور میں فرسودہ نظریات، فرسودہ خیالات، فرسودہ جو سوچیں ہیں وہ دماغ اور دل میں بیٹھ جاتی ہیں۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا، حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا، اور یہاں پر لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی۔ پھر مشرکین مکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت قائم کی، لیکن بت پرستی اور شرک شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت نے پچھلے رکوع میں فلسفہ توحید کو پیش کیا اور اس توحید کی فلسفی سے شرک کا رد فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ارشاد فرمائی، اور پھر اسی طرح تحریک بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی اہمیت بتائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ غور سے سنیے، اس ذکر اور رہنمائی کو سنیے۔ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک اللہ رب العزت کے وہ چنے ہوئے ہیں، مخلصہ چنا ہوا یعنی منتخب کیا ہوا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ اللہ رب العزت کے رسول ہیں اور نبی ہیں۔ رسول اور نبی میں جو فرق ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ رسول اور نبی، اس میں جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ نبی اللہ رب العزت کے جتنے بھی پسندیدہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے اور ان پر وحی نازل فرمائی ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اولو العزم ہیں، اللہ ان پر وحی نازل فرماتے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو رسول ہے یہ بھی اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور نبیوں سے اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو شریعت عطا فرمائی، مستقل شریعت عطا فرمائی، مستقل کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی ہے، کتاب مقدس تورات، اور بعد میں سینکڑوں اللہ کے نبی ایسے آتے ہیں جو شریعت موسوی پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو دونوں ہی اللہ کے بڑے اولو العزم یہ لوگ ہیں، پسندیدہ ہیں، لیکن ایک وہ ہے جو اللہ کی وحی آ رہی ہے اور وہ نبی ہیں، اور رسول پر اللہ کی وحی بھی آتی ہے، اور پھر وہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کو صحیفے دیے جاتے ہیں یا کتابیں نازل فرمائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے آواز دی
طور پہاڑ کی داہنی طرف سے، وقربناہ نجیہ، اور ہم نے آپ کو قریب کیا، نزدیک بلایا، نجیہ بھید کہنے کو۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے بھید کہنے کو، یعنی سرگوشی کرنے کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کی طرف جاتے ہیں اور وہ آگ کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ تو جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلات اور جگہوں پر وہ بعض جگہوں پہ گزر بھی چکی ہیں اور انشاءاللہ العزیز بعض جگہوں پہ آئیں گے بھی۔ یہ جو طور پہاڑ ہے جو داہنی طرف اللہ رب العزت بلا رہے ہیں، مصر اور مدین کے درمیان واقع ہے یہ۔ چنانچہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے آپ کو عطا کیا من رحمتنا، اپنی رحمت سے، اخاہ، آپ کا بھائی، ہارون نبیہ، حضرت ہارون علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے خود درخواست کی کہ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، جو میرا بھائی ہارون ہے وہ مجھ سے زبان میں، لسان، گفتگو میں زیادہ بہتر ہے۔ تو فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، سورۃ القصص ہے، رکوع نمبر 4 ہے۔ اس دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، یہ سورۃ قاف ہے، وہ آگے آ رہی ہے اور رکوع نمبر 2 ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میرا جو بھائی ہے ہارون اس کو میرا وزیر بنا دے۔ تو گویا حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں، ریکویسٹ اور درخواست کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے نتیجے میں حضرت ہارون بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دے دیا۔ یہ ہماری رحمت ہے، ہماری مہربانی ہے۔ تو یہ دونوں بھائی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت کے ظالم فرعون کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی اس بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق یہ فرعون کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیے فرعون کی طرف، یہ ظالم ہے، سرکش ہے، اس کا مقابلہ کیجیے۔ اور پھر وہ مقابلہ کرتے ہیں، جو مختلف دروس میں ہم پہلے بھی سن رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی یہ واقعات چلتے رہیں گے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام جو اللہ ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں، یہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے ہیں، انسانوں کو غلامی سے نکالنے کے لیے اور اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ظلم سے نکال کے، غلامی سے نکال کے، محتاجی سے نکال کے، یہ اللہ کی غلامی میں دینے کے بعد امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں، عدل قائم کرنا چاہتے ہیں، انسانی حقوق کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رہنمائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔